اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، ملتان میں پارسی کمیونٹی کے آخری فرد ہوشنگ پی بومن جی بھی پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب ملتان میں پارسی کمیونٹی کا کوئی فرد باقی نہیں رہا۔ ان کی وفات میرے لیے ذاتی صدمے کا باعث بنی اور ان سب دوستوں کے لیے بھی صدمے کا باعث بنی جو ان سے تعلق محبت و اخوت رکھتے تھے۔ یہ 2008 یا 2009 کی بات ہوگی۔ میں ان دنوں ملتان کے بارے میں اپنی کتاب ارمغان ملتان کی تصنیف میں مصروف تھا، ضروری مواد جمع کر رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ملتان کے پارسیوں کے بارے میں بھی ایک باب اس کتاب کا وقف کروں۔ اتفاق سے میں پارسی کمیونٹی کے کسی فرد کو نہیں جانتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے ایک سابقہ رفیق کار اور محترم دوست اطہر زیدی سے اس حوالے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہوشنگ پی بومن جی کو جانتے ہیں۔ میری ان سے ملاقات کا انہوں نے ذمہ لیا اور یوں ایک روز میں اور اطہر زیدی دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بہت محبت سے، بہت اخلاص سے، بہت تواضع سے پیش آئے اور انہوں نے مجھے وہ تمام معلومات مہیا کی جن کی مجھے اپنی کتاب کے حوالے سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ان سے ذاتی باتیں بھی ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت یعنی 2008-9 یا شاید 10 کی بات ہو، ملتان میں پارسی کمیونٹی کے صرف 2 افراد باقی رہ گئے تھے، وہ خود اور مسز بلی موریا، جو تعلیم کے شعبہ سے منسلک تھیں۔ ان دونوں میں اس قسم کا کوئی رشتہ نہ تھا کہ یہ اکٹھے رہ رہے ہوتے، البتہ ایک ہی برادری کے رکن ہونے کے ناطے وہ دونوں ایک دوسرے کو خوب جانتے تھے۔ ہوشنگ پی بومن جی کے اپنے بچے بھی ملتان سے باہر تھے اور مسز بلی موریا بھی تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ مسز بلی موریا سے ملاقات کی خواہش تو نہ پوری ہو سکی، البتہ ہوشنگ پی بومن جی سے اس کے بعد بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے خاندانی حالات سننے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا جو مانک جی بومن جی بوچیا کے نام سے معروف تھے، 1889 میں یعنی 120 یا 25 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے کراچی کے راستے ملتان آئے تھے۔ دلچسپ بات جو ان کے ذریعہ پتہ چلی کہ اس زمانے میں کراچی سے کوٹری تک ریل بچھ چکی تھی، لیکن کوٹری سے ملتان
کشتی کے ذریعے آنا پڑتا تھا۔ ملتان کے بعد آگے پھر ریلوے لائن بچ چکی تھی جو لاہور یا شاید اس سے آگے تک جاتی ہوگی۔ ان کے دادا قاسم بیلا کے مضافات میں اس وقت موجود منا بھگت بندر نامی گھاٹ پر اترے۔ دریا نے بھی بعد میں اپنا رخ بدل لیا، حالات بھی بدل گئے، لیکن منا بھگت بندر آج بھی ملتان میں موجود ہے۔ منا بتایا جاتا ہے مسلمان تھا، بھگت ہندو، دونوں بہت دوست تھے۔ مر گئے، ایک کی قبر پر جھنڈا لگا دیا گیا اور دوسرے کی سمادھ۔ یہ قبر اور سمادھ دونوں آج بھی موجود ہیں اور میں نے خود دیکھی ہیں۔ ان کے دادا نے ملتان پہنچ کر پہلے تو منچر جی مانک جی نامی ایک کاروباری پارسی کے ساتھ ملازم کے طور پر کام کیا، پھر کرائے کی ایک دکان لی، محنت کی، کاروبار چمک اٹھا۔ اسی اثناء میں ایک انگریز کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر کی مہربانی سے انہیں 15,000 مربع فٹ پر مشتمل ایک پلاٹ الاٹ ہو گیا، جس کی انہوں نے بالاقساط قیمت ادا کی۔ ان کا کام فورڈ موٹرز کی ایجنسی تھی اور شراب کی فروخت بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ڈرائی کلیننگ کا بزنس تھا، پارس ڈرائی کلینرز کے نام سے۔ ان کے ساتھ میں پارسی قبرستان بھی گیا جو 1858 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ 12 کنال رقبے پر یہ قبرستان پھیلا ہوا ہے اور سید یوسف رضا گیلانی کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ اس میں پہلی قبر نوروز جی منچر جی موٹی جو ملتان صدر بازار کے کوتوال تھے کی بنی۔ بعض اور قبروں پر بھی ہم رکے، ان کے دادا کی قبر پر، ان کے والد کی قبر پر اور پھر ان کی اہلیہ کی قبر پر ہوم آئے۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے قدرے چھوٹی عمر میں کینسر کی وجہ سے وفات پائی۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ تمام تر مادی وسائل کے باوجود وہ اپنی اہلیہ کو موت کے منہ میں جانے سے نہ بچا سکے۔ اس صدمے نے انہیں گہرا متاثر کیا۔ 1993 میں ان کی وفات ہوئی اور 2022 میں ان کی یعنی ہوشنگ کی 29 سال میں شاید ہی کوئی دن ہوگا جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو یاد نہ کیا ہو۔ ان کی قبر پر رکے تو انہوں نے بتایا یہ خالی جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کروا رکھی ہے، جب میں مروں
تو میں نے وصیت کر رکھی ہے مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کینسر سے ان کی اہلیہ کی موت نے انہیں سوگوار بھی کیا، یہ احساس بھی ان کے اندر پیدا کیا کہ اس موذی مرض سے مریض کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا علاج کتنا مہنگا ہے، اور غریب اور کم وسیلہ والے لوگ تو اس کا علاج کروا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کینسر سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے ملتان کینسر سوسائٹی۔ اس میں کچھ انکالوجسٹ شامل تھے، کچھ وکلاء شامل تھے، کچھ سرجنز تھے، اور یہ خود اس سوسائٹی نے یہ اصول رکھا کہ غریب اور حاجت مند کینسر کے مریضوں کی ممکن حد تک مدد کی جائے۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ تھا جو ان کی وفات کے بعد بھی انہیں یقیناً ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو پہلی ایک دو ملاقاتوں کے دوران مجھ پر منکشف ہوئی۔ انہی ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ کھانے کے لیے اصرار کرتے رہے، کہتے تھے کہ وہ پارسی کھانے بہت عمدگی سے تیار کرتے اور کرواتے ہیں، اور اس کے لیے گوشت خود خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ فوری طور پر تو وہ دعوت قبول نہ ہو سکی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں دوبارہ ملتان گیا تو میں اور اطہر زیدی ان کے ہاں رات کے کھانے پر مدعو ہوئے، اور ہم نے اس دعوت سے جی بھر کر لطف اٹھایا۔ ہنٹر بیف بتاتے تھے ان کا ایک آدمی ہے، بہت عمدہ بناتا ہے، لیکن یہ سردیوں میں بنایا جاتا ہے۔ ایک بار انہوں نے ملتان سے مجھے ہنٹر بیف کا تحفہ بھجوایا، جو ان کی ایک محبت کی نشانی سمجھ کر میں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ لاہور میں ایک معروف اور مخیر پارسی تھے، ڈنشا بی چلہ، اور رفائی کاموں کے علاوہ انہوں نے لاہور کینٹ میں 1929 میں ایک لائبریری اور ریڈنگ روم قائم کیا تھا۔ مجھے ان کے حالات جمع کرنے کا شوق ہوا، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ خود 1966 میں وفات پا گئے تھے، اور ان کی اولاد یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو چکی تھی۔ میں نے ہوشنگ سے بات کی، انہوں نے چند دن کے بعد دوبارہ رابطے کو کہا، اور پھر مجھے ڈاکٹر جمشید جسہ والا کا لاہور کا نمبر دیا۔ ان کے ذریعے میں مسز سروش چلہ تک پہنچا، اور سروش چلہ کے ذریعے رستم چلہ تک، جو امریکہ میں ہیں اور ڈنشا بی چلہ کے پوتے ہیں۔ یہ ان کی مجھ پر ایک مہربانی تھی، اور میرا خیال ہے ان کے علاوہ کوئی اور شخص میری یہ مدد
کر بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا، ان سے گزارش کی کہ میں پارسی مذہب اور پارسی کلچر کے حوالے سے ان کا انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ سوچتے رہے، پھر معذرت کرنے لگے کہ مجھے شاید پارسی مذہب کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہ ہو، اور یہ نہ ہو میں اس انٹرویو میں کوئی خلاف واقعہ بات کر جاؤں۔ پھر انہوں نے خود ہی سجیسٹ کیا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں کسی طالبہ نے پارسی مذہب اور ملتان کے پارسیوں پر ایم فل کے لیے تحقیقی مقالہ لکھا تھا۔ وعدہ کیا کہ وہ اس کے کوائف مجھے مہیا کریں گے، اور وہ کوائف واقعی انہوں نے مہیا کر دیے، اگرچہ یہ ایک تحقیق طلب کام تھا۔ ملتان کے پارسیوں پر میں نے ایک ویڈیو ٹاک یوٹیوب پر اپلوڈ کی، ان کو بھجوائی، انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور اپنے تمام اعزاء و اقربا کو اسے فارورڈ کیا۔ ایسی دلچسپی انہوں نے میری کتاب ارمغان ملتان کے بارے میں ظاہر کی تھی، وہ میرا خاص طور پر شکریہ ادا کر رہے تھے کہ پہلی بار ملتان کے پارسیوں کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ وفات سے چند روز پہلے میں نے ان کو ڈنشا بی چلہ کے بارے میں اپنی ویڈیو ٹاک بھجوائی، اور ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ اسے دیکھنے کے بعد مجھ سے رابطہ کریں۔ اسی وقت ان کا جواب آیا، I am in hospital, cannot talk۔ یہ 24 اکتوبر کی بات ہے۔ سچ پوچھیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ میں اسے معمول کی کوئی بیماری سمجھتا رہا اور ان سے حال احوال دریافت نہیں کیا۔ یہ تو اکرم خان جو ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس ہیں، ریٹائرڈ، اور ملتان میں وکالت کرتے ہیں، ان کی مہربانی سے یہ افسوسناک اطلاع مجھ تک پہنچی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بات تو بہت افسوس کی تھی، لیکن خوشی اس بات پہ ہوئی کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق مائع کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں۔